قاسم حسن کے نور کا نور عین ہے، فروا کے لاڈلے ہیں تو زینب کا چین ہے، لڑنے میں ہے عباس تو چلنے میں ہے علی، کردار محمد سا حسن میں حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 شعبان المعظم سن 47 ہجری، ولادت باسعادت شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام۔ آپ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات کے پیارے پوتے حسن مجتبیٰ کے لال حسین کے چہیتے بھتیجے ہیں۔ آپ امام حسن ابن علی کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ شہزادہ قاسم نے اپنی پھپھی حضرت زینب بنت علی کے بیٹوں عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا عباس ابن علی اور اپنے چچا زاد بھائی علی اکبر ابن حسین سے لی۔ حضرت قاسم نے امام حسین سے پوچھا، کیا میں بھی شہیدوں میں سے ہوں گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، تم موت کو کیسے دیکھتے ہو؟ قاسم نے جواب دیا، چچا جان، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ آپ کا چہرہ چاند کے ٹکڑے کی مانند تھا۔ آپ 7 شعبان المعظم کو عالم وجود میں تشریف لائے۔ ابھی 5 مہینے کے تھے کہ ایک دن حضرت فرما آپ کی والدہ بچے کو آغوش میں لیے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائیں اور فرمایا، میں کئی دن سے پریشان ہوں۔ قاسم شیر مادر کی طرف متعلق نہیں ہوتے، نصیب دشمنانے کچھ مزاج میں برہمی ہے۔ پھول سا چہرہ کھلکھلانے لگا، آج بھی صبح سے دودھ نہیں پیا ہے، شام آ گئی ہے، اے میرے ولی وارث میرے لال کو دیکھیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے آگے بڑھ کر قاسم کو اپنے آغوش میں لیا، بچے کو پیار کیا، بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت فروا پریشان ہو کر پوچھنے لگی، میرے والی و وارث بچے کی خیر ہے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، فرما آج روزے عاشورہ تھا، قاسم کل صبح دودھ پی لیں گے، پریشان نہ ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ 10 محرم الحرام کو حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے، یہ بھی اپنے چچا کے ساتھ اس معرکے میں عاشورہ کو پیاسے رہیں گے اور بھوکے پیاسے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، فرما وہ دن آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سخت ہوگا جب حسین کا 6 مہینے کا بچہ 3 دن کی بھوک پیاس میں تیرے ستم کا نشانہ بنے گا۔ فرما اس دن تم قاسم کو میرے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی بقا کے لیے راہ خدا میں قربان کر دینا۔ ناظرین کرام، حضرت فروا جو کہ شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام کی والدہ ہیں، اپنا ایک خواب ایک روز ثانی زہرا شہزادی زینب سے اس طرح بیان کیا کہ شب کو میرا بیٹا قاسم میرے پہلو میں محو خواب تھا کہ میں نے اپنے آپ کو فردوس کے ایک باغ میں دیکھا، میرے قریب ایک خوبصورت درخت پھولوں کا نظر آیا، ایک بلند شاخ پر سرخ رنگ کا ایک پھول مجھے بہت پسند آیا، میں نے چاہا کہ اس پھول کو شاخ سے توڑ لوں، اتنے میں ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور وہ پھول شاخ سے ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر اس پھول کو اٹھا لوں، ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا اور پھول کی پنکھڑیاں ٹوٹ کر زمین پر بکھرنے لگیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے حسین ابن علی آئے اور دوڑ کر پھول کی پتیوں کو زمین سے چننے لگے اور روتے جاتے تھے۔ میری آنکھ کھلی تو میں قاسم کے چہرے کو دیکھنے لگی، مجھے قاسم کے چہرے میں اسی پھول کا رنگ نظر آیا۔ حضرت زینب نے یہ خواب امام حسین سے بیان کی۔ امام حسین نے فرمایا کہ فروا سے کہو صبر کریں، اللہ کے یہاں صابرین کا درجہ بہت بلند ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اسی طرح صبر کرو جس طرح اولیاء العزم انبیاء نے صبر کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے خواب کی تعبیر بیان نہیں فرمائی بلکہ قرآن کی آیت پڑھ کر ایک ماں کو صبر کی تلقین کی ہے۔ ایک ماں سے اسے بچے کی دردناک شہادت کس طرح بیان کی جا سکتی ہے،
اسی طرح کے مسلسل واقعات دراصل کربلا کے پرمصائب واقعات کی تیاری تھی۔ وقت آنے پر ان عظیم ماؤں کو سب کچھ علم ہو گیا۔ شب عاشوراء حضرت فروا نے اپنے بیٹوں کو نصرت امام مظلوم پر اس طرح آمادہ کیا کہ کل تم جنگ کرنا، ماں در خیمہ سے تم کو لڑتے ہوئے، گھوڑے سے تشریف لاتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ مومنین کا سلام ہو کربلا کی عظیم ماؤں پر۔ ناظرین کرام، حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہی خاندانی محبت جو چچا اور بھتیجے کی بنی ہاشم میں مشہور تھی۔ حسین ابن علی کو بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت تھی۔ بچپن میں قاسم کو اپنے سینے پر سلاتے تھے۔ حضرت قاسم کو علم گرامی امام حسن سے ورثے میں ملا تھا، لیکن مکتب امامت میں اور صحبت امام میں بیٹھ کر قاسم ابن حسن نے امام حسین علیہ السلام سے قرآنی علوم حاصل کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں، میرے بابا اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ شہزادے نے امام حسین سے جب بھی کوئی چیز طلب کی، وہ چیز فوراً امام حسین علیہ السلام قاسم کو لے کر دیتے۔ امام حسین علیہ السلام جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تو حضرت علی اکبر اور حضرت عباس علمدار ساتھ ہوتے تھے۔ اس وقت امام حسین شہزادے قاسم کو بھی اپنے ہمراہ لے جاتے۔ سیدنا شہزادہ حضرت قاسم کو کبھی حضرت علی اکبر سے کم نہیں سمجھا۔ حضرت قاسم امام کے بیٹے، امام کے بھتیجے اور امام کے پوتے ہیں۔ تربیت کے لحاظ سے دوسرے بنی ہاشم نوجوانوں سے حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر کی طرح برتر ہیں۔ حضرت قاسم کو شجاعت وراثت میں ملی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی وجاہت اور ہیبت کے وراثت حسینی سادات ہی تھے۔ حضرت قاسم کو قدرت نے کچھ منفرد خصوصیت و صفات عطا کی تھی۔ فنون حرب حضرت قاسم نے حضرت عباس علیہ السلام سے سیکھے تھے۔ چھوٹے چچا نے بھتیجے کی تربیت میں کیا کیا ہنر سکھائے تھے، یہ میدان کربلا میں ظاہر ہو گیا۔ حضرت قاسم نے تلوار چلانا، نیزہ چلانا، تیر اندازی حضرت علی المرتضیٰ کی اوقاف کی زمینوں پر سیکھا تھا۔ جب حضرت عباس علمدار بنی ہاشم کے بچوں کو فنون حرب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام خود نیزے کی لڑائی خوب لڑتے تھے۔ جنگ جمل میں آپ کی لڑائی یادگار ہے۔ حضرت قاسم بھی نیزے کی جنگ میں کامل ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شہزادہ قاسم نے میدان جنگ میں شجاعت حیدری کے ہنر تو دکھائے، لیکن آپ کی شیریں سخن نے لشکر یزید کو تہ و بالا کر دیا۔ شب عاشوراء آپ کی امام حسین سے گفتگو شیر سخنی کی اعلیٰ مثال ہے۔ ٹکڑوں سے اپنے دشت کربلا سجانے، دنیا میں آئے ہیں قاسم اسلام بچانے۔ ہو بہو حسن ہے، حسن ہے قاسم، جنگ کے میدان میں حیدر کرار ہے قاسم۔ جزاک اللہ خیرہ۔